واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب زمانہ واہ 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 واہ، بیٹے مفتی اعظم کا اللہ اللہ بدل سکا تو میرے رب کا قرآن کون بدل کیا سکتا ہے؟ بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، زندہ باد۔ اگر کہی جائے تغیر کی، قرآن میں ترمیم کی، قرآن میں تبدیلی کی، تو سنو، قرآن کو مٹانے والے تو بہت آئے اور کوشش کرتے رہے، مشورہ کرتے رہے، طریقے آزماتے رہے، لیکن قسم رب کعبہ کی، قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے اور قرآن نہ مٹ سکا۔ اور یہ بتاؤ، اگر قرآن کوئی ایسی شے ہے، ارے قرآن کو اگر تم جلانے کی بات کرو گے تو مجھے بتاؤ، جن حفاظ کرام نے اس زمین کے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے، نوجوان بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر رکھا ہے، اسے کیسے نکالو گے؟ نہیں نکال سکتے۔ اور رہ گئی قرآن میں ترمیم اور تغیر کی بات، قرآن میں تبدیلی کی بات، اور لوگوں میں آپ سے کہوں گا، وسیم رضوی نے قرآن کو مٹانے کی تو بات کی، لیکن مجھے بتاؤ قرآن پڑھ کر کے کی، قرآن بغیر پڑھے کی؟ بولو، پڑھ کر تبدیلی کی بات تو کی، غلط کی اس نے، ہم رد کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو مانو کہ اس نے قرآن پڑھا تب اس میں ترمیم کی بات کری۔ لیکن قوم مسلم، اے نوجوانوں یہ بتاؤ کہ ہم نے بھی قرآن پڑھا؟ کیا ہم نے بھی قرآن کو اٹھا کر کے دیکھا؟ کبھی ہم نے بھی قرآن کی تلاوت کی کہ نہیں؟ کبھی قرآن کو ہم نے بھی کھول کر اپنے سامنے رکھا کہ نہیں؟ یہ قرآن ایک ایسی انمول کتاب ہے، قرآن ایک ایسا تحفہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے ہیں قرآن کو پڑھنے میں بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو دیکھنے میں بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کو چھونے میں بھی ثواب ملتا ہے، اور جو قرآن کو سنتا ہے اللہ پاک اسے بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے دیکھنے میں، سننے میں، چھونے میں، پڑھنے میں ہر طرح سے ثواب ملتا ہے۔ جی اس لیے قرآن پڑھا بھی کرو، قرآن گھروں میں سجا کر نہ رکھو، بالائے طاق نہ رکھو، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس گھر پر برسنے لگتی ہے۔ اور قرآن آج ایک بچے کی دستار بھی ہے ماشاءاللہ، ہمارے حضرت نے اس بچے کو پڑھایا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتی عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو محنتیں انہوں نے کی اس بچے کے ساتھ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آج تو لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنانا چاہتے، عالم دین نہیں بنانا چاہتے، کیوں؟ کرے گا کیا؟ کمائے گا کیا؟ ابے تو کمانے اور کھانے کے بعد کیوں کرتا ہے؟ تو کیا رزق اپنی کمائی سے کھاتا ہے؟ اپنی محنت کی بنیاد پر کھاتا؟ نہیں، اللہ کا کرم ہوتا ہے تب ہر بندے کے منہ میں ایک نوالا جاتا ہے۔ اگر خدا کا کرم نہ ہو تو سب بھوکے مر جائیں۔ یہ ہماری طاقت کی کمائی نہیں، یہ رب کے کرم کا صدقہ ملتا ہے۔ پڑھایا کرو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، اس لیے کہ اگر قرآن نہیں سیکھے گا تو اسلامی شعار کو پہچانے گا کیسے؟ اپنے نبی کے ارشادات کو جانے گا کیسے؟ اپنے اسلام کی حقانیت کو جانے گا کیسے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بچے کی پڑھنے والے کی بات اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ اس کی دستار ہے، اللہ اس کی عمر میں برکتیں دے۔ ایک بچہ اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے نکلا، کیا کرنے نکلا؟ زور سے بولو، ڈھیلے کیسے پڑھ جاتے ہو یار تم لوگ؟ آپ کا دماغ بہک جاتا ہے کیا بات؟ ماشاءاللہ آپ تو اعلیٰ حضرت کے شہر میں رہتے ہیں، آپ کی بالکل دل میری طرف مائل ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں مائل آپ کا دل ہماری طرف؟ اچھا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کس کس کا دل مائل نہیں ہے؟ سب کا دل مائل ہے ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ جب تقریر لمبی ہو جاتی ہے تو گھور گھور کے دیکھتے ہیں کیا تقریر ختم نہیں ہو رہی، اور جب مقرر تقریر کرنے والا ہلکا ہو جاتا تو پھر سوچتے ہیں تقریر میں تو مزہ ہی نہیں آ رہا، 100 کی سپیڈ کب پکڑیں گے مولانا؟ کسی جلسے میں کمیٹی والا جو لوگ جلسہ سننے آتے ہیں وہ بیچارہ ایسا نہیں ہوتا ڈنڈا جس کو بولتے ہیں، جلسے کے چاروں طرف لے کر کے گھوم رہا تھا، چہرے پہ جلال اور غصہ، گھومتا رہا۔ کسی نے کہا یار بہت دیر ہو گئی، گھوم کیوں رہا، غصہ کیوں ہے؟ تو کہنے لگا خاموش خاموش۔ پوچھا کیوں، تلاش کس کو کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا میں تلاش اس کو کر رہا ہوں جس نے اس مقرر کو بلایا ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں جس نے اس مقرر کو بلایا۔ تو ایسا تو نہیں ہے آپ کا،
خیر ماشاءاللہ آپ تو محبت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے شہر کے، تو ہاتھوں کو اٹھا دیں اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور جو لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ سنیے قرآن کا اعجاز اور قرآن پڑھنے والے کا اعجاز۔ ایک بچہ پڑھنے چلا، اپنے گھر سے نکلا، قرآن سینے سے ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، گندا لباس ہے، بچہ ہے، دیکھنے میں مفقود الحال لگتا ہے، مفلس گھر کا لگتا ہے، غریب گھر کا لگتا ہے۔ راستے میں نکلا، پہنچ گیا مین چوراہے پر، کیا دیکھا؟ لوگوں کی بھیڑ جمع ہے۔ مین چوراہا شہر کا، لوگ جمع ہیں بڑی تعداد میں۔ بچے نے بڑی حیرت کے ساتھ وہاں پہ لوگوں سے معلوم کیا، کیا بات ہے، کیسا شور و غل؟ بیٹا شیطانی نہیں کرتے، جلسے میں آ کر تمہارے نبی کی محفل ہے، ادب سے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب شیطانی نہیں کرنا، کرو گے تو نہیں؟ وہ شیطان بیچ میں آیا تھا، ذرا آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، شیطان بھاگ جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جلدی کے ساتھ میری آخری بات سن لیں، کیونکہ میرے بعد محترم عقیل رضا صدیقی صاحب کو کلام پڑھنا ہے اور انہیں کہیں جانا ہے۔ بچہ پہنچا شہر کے مین چوراہے پر، لوگوں کی بھیڑ جمع ہے۔ بچے نے معلوم کیا، کیا بات؟ لوگوں نے کہا بیٹے تیرے کام کی بات نہیں ہے، تو آگے نکل جا، تیرے کام کی بات نہیں تو آگے نکل جا۔ لوگوں بات کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اسٹیج لگا کر کے دہریہ اسٹیج پہ بیٹھ کر کے اعلان کر رہا تھا، لوگوں کیا تم کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان ہیں۔ تمہارا ایمان خدا موجود ہے؟ لوگوں نے کہا خدا موجود ہے۔ اس دہریے نے جو کرسی پہ بیٹھ کر کے اعلان کر رہا تھا، اس نے کہا سنو، قوم مسلم سے میرے 3 سوال ہیں، اگر 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو سمجھوں گا اسلام سچا ہے، اور جواب نہیں دیا تو سمجھوں گا اسلام جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا بولو سوال کیا ہے؟ دہریہ وہ ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ خدا موجود؟ ہمارا عقیدہ ہے خدا موجود۔ بولو ہمارا عقیدہ ہے خدا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی فرقان رضا منظری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میرے بعد آپ کو حضرت علامہ مولانا فرقان رضا منظری سے بہترین خطاب سماعت کرنا ہے۔ جلدی سے آخری بات سنیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا، زور سے بولو خدا موجود ہے۔ اس دہریے نے کہا اگر خدا موجود ہے تو یہ بتا خدا کر کیا رہا ہے؟ اے قوم مسلم، ایک پورا شہر وہاں پر موجود تھا، لیکن سب خاموش کھڑے تھے، گونگے بن گئے، بہرے بن گئے۔ چہروں پر ٹوپی، بدن پہ کرتا، چہرے پہ داڑھی، اسلامی لباس، لیکن پورا شہر گونگا بن کر کے کھڑا تھا، اور وہ دہریہ اعلان کر رہا تھا چیخ چیخ کر کہ بتاؤ خدا موجود ہے تو کر کیا رہا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو موجود ہونے سے پہلے کیا تھا؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ خدا جب موجود ہے تو وہ کس سمت کی طرف ہے، اس کا چہرہ کس جانب ہے؟ یہ 3 سوال ایسے تھے۔ پورا شہر خاموش تھا، سناٹا تھا، سب گونگے اور بہرے بن گئے۔ بچے نے معلوم کیا بات کیا ہے مجھے تو بتاؤ۔ لوگوں نے کہا بیٹے تیرے مطلب کی بات نہیں، تو بچہ ہے جب پڑھنے کے لیے چلا جا۔ بچہ آگے بڑھا، پھر کہا مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ لوگوں نے کہا بیٹے تو چلا جا، تیرے کام کی چیز نہیں۔ پھر بچے نے معلوم کیا بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تو لوگوں نے کہا ایک دہریہ ہے جو سوال کرتا ہے، ہم سوال کے جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ بچے نے جب اتنا سنا، قرآن سینے سے لگا ہوا تھا، بچے نے کہا لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اسٹیج تک پہنچا دو، اس دہریے کا میں مقابلہ کروں گا، اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا بچے جب جواب ہم نہیں دے پا رہے ہیں، جب اس شہر کے بڑے بڑے لوگ جواب نہیں دے پا رہے ہیں، تو کیسے جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ اس بچے نے کہا تھا لوگوں یہ مت دیکھو میری عمر کتنی ہے، یہ مت دیکھو میں کتنا بڑا ہوں، یہ مت دیکھو میری حیثیت کتنی ہے، دیکھنا ہے تو یہ دیکھو میرے سینے سے لگنے والی کتاب کون سی ہے، میرے ہاتھ میں کتاب کون سی ہے۔ اے لوگوں میری عمر سے اندازہ مت لگاؤ، مجھے اسٹیج تک پہنچا دو، اس لیے کہ اسٹیج تک پہنچانا تمہارا کام ہے اور کافر کا جواب دے دینا یہ میرا کام ہے۔
بات ہے، کیا بات ہے، پہنچاؤ اسٹیج تک۔ لوگوں نے کہا اچھا پہنچا دو۔ کس نے کہا جناب ہار گئے تو کیا ہوگا؟ تو ایک مسلمان بولا ہوگا کیا، جیت گیا تو اچھی بات، نہیں تو کہہ دیں گے بچہ ہی تو تھا۔ جیت گئے تو اچھی بات، ہار گئے تو بچہ ہی تو تھا۔ بچہ چڑھ گیا اسٹیج پر، کہا دہریے سے بول کیا ہے تیرے سوال؟ دہریہ بولا تم مجھ سے مقابلہ کرے گا۔ بچہ کیا تھا، اللہ اکبر، وہ غلام نبی۔ اس بچے نے کہا تو بڑے سے مقابلہ کرے گا، تیری حیثیت اتنی نہیں کہ تو میرے بڑوں سے مقابلہ کرے، تیرے جواب دینے کے لائق میں ہی ہوں، تم مجھ سے مقابلہ کر۔ دہریے نے کہا چل جب آ ہی گیا ہے تو بچے جواب دے دے، تیرا خدا موجود ہے تو کر کیا رہا ہے؟ تو بچے نے کہا بہت بڑے مولوی معلوم دیتے ہو لیکن سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر، چھوٹے سے بچے نے وقت کے اتنے بڑے دہریے کوئی جب یہ بات کہی تو پسینے چھوٹ گئے، ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا کیا مطلب؟ بچہ بولا نادان تجھے نہیں پتا، تو سوال کر رہا ہے اور سوال کرنے والا جاننے والا ہوتا ہے، اور میں جواب دے رہا ہوں اور جواب دینے والا سکھانے والا ہوتا ہے، اور زمانے کا دستور ہے جو سیکھتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور جو سکھاتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے اتر، اسٹیج سے اتر اور نیچے چلا جا۔ اللہ اکبر، جب بچے نے اتنا کہا تو دیکھتا رہ گیا بچے کی سوچ کو۔ لوگوں نے کہا بات بچے نے بالکل دستور کی ہے، اے دہریے تجھے اترنا پڑے گا، اگر سوال کرنا ہے تو تجھے نیچے آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر میرے سنی بھائیو، ذرا سنتے چلیے۔ اس بچے نے جب اتنا کہا دہریے سے لوگوں نے کہا آپ کو اترنا پڑے گا۔ دہریہ نیچے اترا، بچہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ دہریہ نیچے مجمع میں کھڑے ہو کر کے سوال کرنے لگا، اے بچے یہ بتا اگر تیرا خدا موجود ہے تو وہ کر کیا رہا ہے؟ بچے نے کہا نادان تو سمجھا نہیں، نادان تیری عقل میں آیا نہیں، میرا عقیدہ ہے خدا موجود ہے اور تو یہ کہتا ہے خدا نے کیا کیا تو تو نے دیکھا نہیں، تو نے اندازہ لگایا نہیں۔ ابھی 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 میرے خدا نے یہ کیا کہ تجھ غدار کو غداری کی سزا دے کر اسٹیج سے اتار کر کے زمین پہ کھڑا کر دیا، اور مجھ بچے کو میری محبت کا جزا دے کر کے کرسی خطابت پہ کھڑا کر دیا۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تجھ غدار کی سزا دے کر نیچے کھڑا کر دیا اور مجھے کرسی خطابت پہ کھڑا کر دیا۔ اور دوسرا سوال، اب دوسرا سوال اور سن لیجئے پھر میری تقریر ختم۔ دہریے نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا موجود ہے تو موجود ہونے سے پہلے کیا تھا؟ مثال کے طور پہ صوفہ ہے، صوفے سے پہلے یہ سادہ لکڑی تھی، لکڑی سے پہلے درخت، درخت سے پہلے بیج، بیج سے پہلے پھر کچھ اور درخت، یعنی کچھ نہ کچھ پہلے ہوتا ہے۔ اگر خدا موجود ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اللہ اکبر، سوال قاعدے کا تھا، لیکن بچے نے کہا نادان تو یہ پوچھتا ہے خدا سے پہلے کیا تھا، تو یہ بتا تجھے گنتی آتی ہے کہ نہیں؟ تو کہنے لگا کر دی بچوں والی بات، تو کہنے لگا بات بچوں والی ہے لیکن گنتی سنا۔ تو کہنے لگا گنتی کتنی؟ بولے 10 تک سنا دے۔ دہریہ غصے میں آیا اور بولا سن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ بچہ بولا بس خاموش۔ فرمایا کیا کہا؟ 10۔ اب ذرا الٹی گری۔ دہریے نے پھر الٹی گری، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ بچہ بولا 1 سے آگے، 1 سے آگے کیا؟ ابھی بول 1 سے آگے کیا؟ تو بچے سے دہریہ بولا کیسی بات کرتا ہے، 1 سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں میں شور مچ گیا۔ بچے نے چیخ کر کے کہا نادان جب 1 سے آگے کچھ نہیں ہوتا تو پھر میرے خدا بھی تو 1 ہے، میرا اللہ بھی تو 1 ہے۔ جب تیری گنتی کے 1 سے آگے پہلے 1 سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، جب تیری گنتی کے 1 سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ تو ہمیشہ سے 1 تھا، ہمیشہ سے 1 ہے اور ہمیشہ سے 1 رہے گا۔ ارے نادان جب تیری گنتی کے 1 سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا تو میرے خدا سے پہلے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرا خدا ہمیشہ سے 1 تھا اور ہمیشہ 1 رہے گا۔
یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بچے نے ایسے جواب دیے، دہریہ ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال اور کیا، بچے نے اس کا بھی جواب دیا، اور جب بچے نے تینوں جواب دے دیے اور بچہ اسٹیج سے اتر کے چلا کہ مجھے مدرسہ جانا ہے، میری پڑھائی کا وقت ہو رہا ہے، تو دہریہ اسٹیج سے اترا اور بچے کے قریب جا کر کے بولا، بچے تنہا کیوں جاتا ہے؟ مجھے بھی ساتھ میں لے کر کے چل لے۔ اکیلا کیوں جاتا ہے؟ مجھے بھی ساتھ میں لے کر کے چل لے۔ اے بچے، جب تیرے دل میں قرآن کی دولت آ گئی ہے، قرآن کا معجزہ، جب قرآن کی دولت تیرے دل میں آ گئی ہے تو اللہ نے تجھے اتنے اعجاز سے نوازا ہے۔ جب تیری شان اتنی ہے تو صاحب قرآن کی شان کتنی ہوگی؟ جب قرآن پڑھنے والے کی شان یہ ہے تو جس پر قرآن نازل ہوا اس پیغمبر کی شان کیا ہوگی؟ اے بچے، اب ہاتھوں کو آگے بڑھا دے، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دے، مجھے بھی نبی کا غلام بنا دے۔ جب اس معجزے کو، جب قرآن کے اعجاز کو، جب مصطفیٰ کے کردار کو، جب نبی کی شان کو میرے امام نے دیکھا تو مچل کر کے بولا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے جو کہے کہتا رہے، بس یہ سمجھئے قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے رب کی ذات پر ہے، تو قرآن کو کوئی مٹا، زور سے بولو، مٹا نہیں سکتا۔ البتہ اتنا ہے، جو قرآن کو مٹانے کی باتیں کرے گا وہ خود، زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، وہ خود مٹ جائے گا۔ اور یہ آج کی بات رہی، یہ تو تاریخ بتاتی ہے، یہ شاہد ہے تاریخ، جس نے قرآن کو مٹانے کی باتیں کی وہ خود مٹ گیا۔ آپ نے نہیں دیکھا ابو جہل نے کہا قرآن کو مٹا دو، عتبہ نے کہا قرآن کو مٹا دو، شیبہ نے کہا قرآن کو مٹا دو، امیہ نے کہا قرآن کو مٹا دو۔ تاریخ بتاتی ہے عتبہ مٹ گیا، قرآن نہ مٹ سکا، شیبہ مٹ گیا، قرآن نہ مٹ سکا، امیہ مٹ گیا، قرآن نہ مٹ سکا، امیہ مٹ گیا، قرآن نہ مٹ سکا۔ ابو جہل جیسے اور ابو جہل جیسے، وسیم رضوی جیسے لاکھوں آئے، کروڑوں آئے، قرآن کو مٹانے کی باتیں کرتے رہے، لیکن قرآن نہیں مٹ سکتا، اس لیے کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلیں گے حالات مگر قرآن نہ بدلا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلیں گے حالات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن جیسے کل تھا آج بھی ویسا ہی ہے، اور صبح قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پاک پروردگار عالم، میرے بولنے میں سبقت لسانی لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کو شاہد بنا کر پیارے نبی کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بآواز بلند کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ میں مر جاؤں تو یہ پیغام میرے یار لکھ دینا، میرے سینے پہ نام احمد مختار لکھ دینا۔ در بھگانا ہو وہابی نجدی منکر دی کو تو دروازے پہ بس امام احمد رضا کا نام لکھ دینا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفی پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔